ایک تازہ ترین سروے کے مطابق پاکستان کی موجودہ اقتصادی صورتحال کے باعث لگ بھگ 31% پاکستانیوں کی ملازمتیں ختم ہو چکی ہیں۔ بقیہ بچ جانے والے ملازمت پیشہ افراد شدید پریشانی کا شکار ہیں اور ان میں سے 83% ملازمت پیشہ افراد کو خطرہ ہے کہ کہیں انہیں بھی ملازمت سے محروم نہ کر دیا جائے۔ اس بات کا انکشاف IPSOS نامی عالمی معاشی تحقیقی و مشاورتی فرم نے کیا ہے۔ جمعرات کو عالمی صارفین کے اعتماد پر جاری اپنی رپورٹ میں فرم نے کہا ہے کہ پاکستانی عوام میں افراط زر، بے روزگاری اور غربت کے خدشات سب سے گہرے ہیں۔ ملک میں جاری معاشی زبوں حالی سے کروڑوں افراد پریشان ہیں۔ فرم نے ملک بھر میں سروے کر کے لوگوں سے سوالات کیے ہیں، جس کے جواب میں انہوں نے معیشت پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صرف 21% افراد نے کہا کہ ملک درست سمت میں آگے بڑھ رہا ہے۔ IPSOS کی تحقیق اور سروے سے پاکستانی عوام کی بے چینی اور معاشی عدم تحفظ کی عکاسی بھی ہوتی ہے۔ سروے میں 18 سے 65 سال کے 2900 افراد سے سوال کیے گئے تھے۔ سروے میں ملازمتوں کے مواقع اور بیرونی سرمایہ کاری میں کمی کی جانب نشاندہی بھی کی گئی ہے۔ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے مطابق رواں مالی سال کی دوسری سہ ماہی میں 15 اہم ترین شعبوں میں سے 7 شعبوں میں نقصان اٹھانا پڑا ہے، جبکہ 8 میں معمولی بہتری دیکھنے میں آئی ہے۔ اور یہ بھی حالیہ مہینوں میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ایسے شعبوں کی تعداد زیادہ ہے جن میں کارکردگی ماضی کے مقابلے میں بہتر ہے۔ موجودہ ٹرینڈز کو مد نظر رکھا جائے تو یہ واضح ہے کہ حکومت 3 اہم ترین سیکٹرز میں سالانہ ہدف حاصل نہیں کر پائے گی، اور یہ تینوں شعبے یعنی زراعت، صنعت اور سروسز ہی سب سے زیادہ روزگار پیدا کرتے ہیں۔ دوسری جانب حال یہ ہے کہ افراط زر ڈبل فگرز میں جا چکا ہے۔ آٹا 70 روپے فی کلو کے حساب سے بک رہا ہے، اور خیبر پختونخوا حکومت کے وزیر اطلاعات شوکت یوسفزئی فرماتے ہیں کہ روٹی کی قیمت بڑھانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، لیکن روٹی کا وزن البتہ کم کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں نہ تو آٹے کی قیمت کم کی جا سکتی ہے اور نہ ہی عوام کی آمدنی بڑھانے کا کوئی طریقہ حکومت کے پاس موجود ہے، بس یہ ہے کہ اسی آمدنی میں کم وزن کی روٹی کھا لیں۔ براہ راست پیٹ پر پتھر باندھنے کا مشورہ نہ دے کر وزیر موصوف نے عوام کے سر پر جو احسان کیا ہے، اسے نہ ماننا کم صرفی ہوگی۔ معیشت بہتر کرنے کا حکومت کے پاس کوئی طریقہ نہیں، یہ تو اسی دن ثابت ہو گیا تھا جب وزیر اعظم عمران خان نے اپنے وزیر خزانہ اسد عمر کو ہٹا کر ان کی جگہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کو درآمد کیا تھا۔ صرف پہلے سال میں 7,509 ارب روپے قرض لے کر وزیر اعظم عمران خان کی حکومت پہلے ہی تمام سابقہ ریکارڈ توڑ چکی ہے۔ اب ان تمام مسائل سے نمٹنے کے لیے حکومت نے ایک بار پھر وہی پرانا طریقہ کار اپنایا ہے، جس میں معاشی اور سیاسی مسائل سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے اپوزیشن رہنماؤں کی کردار کشی شروع کر دی جاتی ہے۔ لہٰذا ہفتے کی صبح وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے اعلان کیا ہے کہ نیب میں شہباز شریف اور مریم نواز کے خلاف 2 نئے مقدمات کھلنے جا رہے ہیں۔ افراط زر 12.55% اور ملک کے کل قرضہ جات 106 ارب ڈالر تک پہنچ چکے ہیں، لیکن حکومت کی جانب سے سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ روٹی کی قیمت کے بجائے وزن کم کر کے سمجھ رہے ہیں کہ معیشت کا مسئلہ حل ہو گیا۔ گزشتہ ہفتے سینئر صحافی سہیل وڑائچ کہہ چکے ہیں کہ حکومت کے پاس 3 سے 4 ماہ کا وقت ہے، اور اگر اس دوران اس نے معاملات کو بہتر نہ کیا تو اسے مزید وقت نہیں ملے گا۔ اسٹیبلشمنٹ اور اپوزیشن کی بڑھتی قربتیں بھی حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بجا رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فواد چودھری کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان کو خط لکھا گیا ہے، جس میں انہوں نے عثمان بزدار کی پنجاب حکومت کی کارکردگی پر ٹھیک ٹھاک تنقید کی ہے۔ عمران خان کو فیصلے کرنا ہوں گے اور فوراً کرنا ہوں گے، ورنہ 2020-21 کا بجٹ پاس کروانا شاید بہت مشکل ہو جائے گا۔